اللہ رب العزت نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ اب پھر اللہ نے ایک ہی چیز گنوانی شروع کی ہے۔ پہلے فرما دیا کہ مسلمان بھی ہو، ظاہر بھی ٹھیک ہو، مومن ہو، باطن بھی ٹھیک ہو۔ پھر بعض خاص چیزیں فرمائی ہیں، والقانتین والقانتات، عبادت گزار ہو، اللہ کے تابع ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، مرد بھی اور عورت بھی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی مرضی کا خیال کریں، ہر موقع پر شریعت کا خیال کریں، ہر موقع پر دین کو سامنے رکھیں۔ اور اس وقت میں یہ بات عرض کرتا ہوں، محسوس نہ فرمائیں، ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اس پہ توجہ دیں۔ گھر میں کتنے جگہ ایسی ہیں کہ اگر مرد دین کے مطابق چلنا چاہے تو گھر سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر گھر والے سپورٹ کریں تو مرد دین کا کام کر سکتا ہے۔ اور ہماری پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی کسی شخص نے جو امت میں بڑے گزرے ہیں دین کا کام کیا ہے تو ان کی سپورٹ ان کی ماں اور ان کی گھر والی کرتی ہے، عورت اس کی سپورٹ کرتی ہے۔ میں اس سے بڑی مثال نہیں دے سکتا کہ سب سے اعلیٰ افضل اشرف کائنات کے انسان آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی ابتدائی 10 سال مشقت اور مشکل ترین دن گزارے ہیں، لیکن اگر آپ کو راحت ملی ہے تو اپنی بیوی حضرت ام المومنین امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروباری عورت تھی، تاجرہ تھی، مالدار تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت خدیجہ نے آپ سے عرض کی، حضرت اب آپ کمانا چھوڑیں، مال میرا، دولت میری، ایسی دنیا میں عورتیں کون سی ہوں گی؟ اپنی ساری دولت نبوت پہ لگائی ہے، اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا کر دیا ہے۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کا اہتمام کر لیں تو مردوں کو دین کا کام کرنے میں آسانی ہو۔ ماں یا بیٹی اور ان سے بڑھ کر بیوی وہ اپنے شوہر سے کہہ دے کہ دیکھو حلال ملتا ہے لاؤ، حرام ملتا ہم نہیں لیں گے، بینک کی نوکری حرام ہے، میں اس حرام مال کو نہیں کھا سکتی، آپ زکوٰۃ ادا کرو، جو پیسہ کم بچتا ہے میں گزارا کر لوں گی، مجھے 5,000 کا سوٹ نہیں چاہیے، 500 کا بھی پہن لوں گی، مجھے عید کے دن نئے کپڑے نہیں چاہیے، پرانے کپڑے میں دھو کر پہن لوں گی، لیکن حرام کے پیسوں سے نہ میں کپڑا پہنوں گی نہ میری اولاد پہنے گی۔ یہ وعدہ کریں اور طے کریں اور اپنے گھر کی زندگی پرسکون بنائیں۔ اپنے شوہر کو گناہ پر مجبور نہ کریں کہ عید کی شاپنگ کرنی ہے جیسے بھی ہو، جہیز دینا ہے جیسے بھی ہو، فلاں کام کرنا ہے جیسے بھی ہو۔ آپ خواتین کے علم میں ہے کہ گزشتہ ماہ فروری کا پہلا جمعہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے اور ہم نے عمل سے ثابت کیا ہے کہ منگنی بغیر کچھ لیے اور دیے ہو سکتی ہے، نکاح بغیر بارات کے ہو سکتا ہے، نکاح بغیر بارات کے ہو سکتا ہے، اور نکاح بڑی دعوتوں کے بغیر ہو سکتا ہے، نکاح بغیر جہیز کے ہو سکتا ہے۔ اپنے عمل سے میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو اس بات میں آسانی ہو اور آپ آگے یہ بات کہہ سکیں کہ دیکھیں مولانا صاحب نے بیٹی کا نکاح کیا، انہوں نے تو جہیز نہیں دیا، مولانا صاحب نے بیٹی کا نکاح کیا، انہوں نے تو منگنی پر کسی کو نہیں بلایا، مولانا صاحب نے نکاح کیا، انہوں نے تو بیٹی پر کوئی بندے جمع نہیں کیے، نکاح ہو گیا۔ تو اگر ہمارا نکاح ہوتا ہے آپ کا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، اور ان اجتماعات میں آنے کا مقصد ہوتا ہے، ان اجتماعات میں شرکت کے خاص مقاصدوں سے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں فیصلہ کریں کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے گھر میں حرام نہیں آنے دیں گے۔ گھر میں ٹی وی آتا ہے، مرد سے زیادہ عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا